السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کے متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی طرف سے دلیلیں عطا فرمائی تھیں جو انہوں نے قوم کے سامنے بیان کی تھیں۔ ہم درجات کے لحاظ سے جس کو چاہتے ہیں بلندی عطا فرماتے ہیں۔ آپ کا رب بڑا ہی حکمت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت سے بے شمار انبیاء کو مبعوث کیا، یہاں تلک کہ آخری نبی بنو اسماعیل میں سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے جتنے نبی آئے چند کا تذکرہ اللہ نے کل کے سبق کے اندر بیان کیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سارے ہدایت پر تھے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ انبیاء میں سے کوئی بھی شرک کرتا تو اللہ ان کے اعمال بھی برباد کر دیتا۔ ہم نے ان کو کتاب، حکومت، نبوت، اور اگر یہ آپ کا کفر کرتے ہیں تو ہم نے ایسے لوگ بھی پیدا کر رکھے ہیں جو آپ کی حمایت کرنے والے ہیں، آپ کے اوپر ایمان لانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کو ہدایت دی تھی، آپ بھی ان ہدایت یافتہ لوگوں کی اقتداء کیجئے۔ ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ کے اوپر کوئی اجر نہیں مانگتا، ان ہوا نہیں ہے یہ قرآن الا مگر ذکری للعالمین، یہ تمام جہان والوں کے لیے نصیحت بنا کے میرے رب نے نازل کی ہے۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 55 ہے اور آیت نمبر 91 ہے۔ آج کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین ایک ایسی بات کہیں گے کہ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین پیچھے بار بار کہہ رہا ہے ایسا نہ کرو، اللہ سے شرک نہ کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو ثانی نہ کھڑا کرو۔ اللہ کہتا ہے کہ جس طرح ان کو میری قدر کرنی چاہیے تھی ان لوگوں نے میری قدر نہیں کی ہے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو نبوت عطا فرمائی اس کا جو انکار کیا اس حوالے سے، یہ جو انکار کرتے ہیں یہودی، اس حوالے سے بھی مزید بات انشاءاللہ ہم سبق کے اندر پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وما قدر اللہ، اور نہیں ان لوگوں نے قدر کی، حق قدری ہی، جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ اللہ اکبر۔ مسلمان ہونے کے ناطے جس طرح انسان کو اللہ کا حق ادا کرنا چاہیے تھا، اللہ کا ہم نے حق نہیں ادا کیا۔ اللہ نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا، بولنے کے لیے زبان دی ہے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، سننے کے لیے کان دیے ہیں، چلنے پھرنے کے لیے پاؤں دیے ہیں۔ یہ صرف انسانی ڈھانچے کے اوپر ہی انسان ساری زندگی سوچو بچار کرے نا، اور ساری زندگی اسی حوالے سے اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، ساری زندگی اس بات پہ اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتا۔ اللہ رب العالمین کل قیامت والے دن ایک بندے کو حکم دے گا جا میری رحمت سے جنت میں چلا جا، اس نے ساری زندگی اللہ کی عبادت کی ہوگی، اللہ کی نافرمانی کا اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا، غلطی ہو جاتی اللہ سے استغفار، توبہ، معافی۔ اللہ سے کہے گا اللہ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود اللہ پھر بھی تیری رحمت سے جنت میں جانا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کہے گا ہاں میری رحمت سے جنت میں چلا جا۔ اللہ سے کہے گا اللہ میرے عمل جو میں نے ساری زندگی تیری اطاعت فرما برداری کی وہ کہاں گئی؟ اللہ اس کی ایک آنکھ کا ڈیلا باہر نکالے گا، ایک پلڑے کے اندر اس کو رکھے گا، بقیہ کے اندر جو اس نے اعمال کیے ہوں گے اس کو رکھے گا۔ اللہ اکبر۔ نیکیوں والا پلڑا اوپر چلا جائے گا، آنکھ والا پلڑا جھک جائے گا۔ اللہ کہیں گے میرے بندے تو نے تو ساری زندگی ایک آنکھ کا بھی شکر ادا نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ ہم بڑا احسان سمجھتے ہیں
ہم مسجد کے اندر آ گئے 5 نمازیں جماعت سے پڑھنی، ہم جیسا بھی مومن ہی نہیں ہے، ہم نے بڑا مارکا مار لیا ہے۔ اللہ اکبر میرے بھائیو، صرف انسانی وجود کو دیکھیے، پھر اور بے شمار جو اللہ نے ہمیں گھر دیے ہیں، دکانیں دی ہیں، مال دیا ہے، رزق دیا ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ نے جتنے احسانات تیرے اوپر ابن آدم کیے ہیں، اگر تو شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ اس لیے کہتا ہے ما قدر اللہ حق قدری، حضرت انسان جس طرح تجھے قدر کرنی چاہیے تھی نا میری، اس طرح تو نے قدر نہیں کی ہے۔ دوں میں، کھائے میرا، شفا میں دوں، بیٹا میں دوں، عزتیں میں دوں، اور پھر تو یہ تقسیم کرے یہ فلاں نے دیا یہ فلاں نے دیا، اللہ نے کچھ نہیں دیا، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الحج 17واں پارہ، اللہ رب العالمین وہاں ایک مثال بیان کرتا ہے، وہ مثال پہلے بھی آپ کے سامنے کافی دفعہ بیان کی ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ اتنے کمزور ہیں، مکھی بنانا چاہے مکھی نہیں بنا سکتے، اور اگر مکھی ان کے کھانے میں سے کچھ لے جائے تو یہ مکھی سے وہ کھانا بھی واپس نہیں لے سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور ہے، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ اللہ اس کے ساتھ متصل ساتھ فرماتا ہے وما قدر اللہ حق قدری، اے لوگوں جس طرح اللہ کا قدر کرنے کا حق تھا تم نے اللہ کی قدر نہیں کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ دیکھیں کیسے الفاظ استعمال کر رہا ہے، ہمیں سمجھا رہا ہے، تنبیہ کر رہا ہے، اپنے آپ کو بچا لو، محفوظ کر لو جہنم کی آگ سے، نہیں بچ پائے گا کوئی بھی جس نے میرے ساتھ شرک کیا۔ اللہ ہم سب کو اللہ کی اس طرح قدر کرنے کی توفیق دے جس طرح قدر کرنے کا حق ہے۔ فرمایا وما قدر اللہ، نہیں انہوں نے قدر کی اللہ کی، حق کا قدری ہی، جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ میرے بھائیوں، اگر گھر کے اندر کوئی مہمان آیا ہو ہم اس کی قدر نہ کریں، اس کے دل کے اوپر کیا بیتتی ہے، یا ہمارے اوپر کوئی ایسا معاملہ ہو تو ہمارے اوپر کیا بیتتی ہے۔ تو خالق اور مالک اس کے ساتھ ہم یہ رویہ رکھیں، اللہ ہم سے اگر ناراض ہو جائے گا تو وہ کس طرح ہم سے راضی ہوگا، پھر کوئی بھی نہیں ہمارے ساتھ ہوگا قیامت والے دن۔ اذ قالوا، دوسری بات یہ ہے اس لحاظ سے بھی تم نے اللہ کی قدر نہیں کی، اذ قالوا، جب کہا لوگوں نے، یہود و نصارہ نے اور مشرکین مکہ نے، ما انزل اللہ، نہیں نازل کیا اللہ نے، علی بشر، کسی بشر کے اوپر، من شیء، کچھ بھی، یہ بھی تم نے قدر نہیں کی۔ میں نے نبی بنایا ہے، میں نے کتاب نازل کی ہے، میری سچی کتاب ان کے اوپر نازل ہوئی ہے، میں نے وحی کی ہے، میں نے ان کو نبی چنا ہے، میں نے ان کو نبی مبعوث کیا ہے، تم نے اس بات میں بھی میرا حق نہیں ادا کیا۔ میں کہتا ہوں یہ نبی ہے، تم کہتے ہو نبی نہیں ہے، میں کہتا ہوں میری سچی کتاب ہے، تم کہتے ہو سچی کتاب ہے ہی نہیں۔ ہر بات میں تم نے میرے مخالف ہی کام کیا ہے، تضاد کے ساتھ ہی کام کیا ہے۔ جس طرح تمہیں میری قدر کرنے کی پہچان نہیں ہوئی، میری تم نے پہچان نہیں کی، اسی طرح تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہ لا کے اس بات کا بھی تم نے سامنا کر لیا ہے کہ تم نے پھر اللہ کی قدر نہیں کی ہے۔ اللہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، ایک بات ہے، میں تم سے سوال کرتا ہوں، کل کہہ دیجئے اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتاب نازل نہیں کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ اپنی طرف سے باتیں بناتے ہیں یا کسی سے سیکھ کے آتے ہیں، چلو ایک بات، کل کہہ دیجئے من انزل الکتاب، کس نے نازل کی ہے کتاب، الذی، وہ جو، جاء، لے کے آئے تھے، بھی، اس کتاب کو، موسیٰ علیہ السلام، اور جو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہاڑ کے اوپر کتابوں پر، تختیوں کے اوپر لکھی ہوئی کتاب لے کے آئے تھے، وہ بتاؤ کہاں سے لے کے آئے تھے؟ تم کہتے ہو اللہ نے کوئی کتاب نازل نہیں کی، اللہ نے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں بنایا، اپنی طرف سے یہ باتیں بنا کے لے کے آتے ہیں۔ اللہ نے کسی کے اوپر، وہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کتاب کس نے نازل کی تھی؟ نوراً، وہ ایسی کتاب تھی جو روشن تھی، وہدن، اور ہدایت والی تھی، للناس، لوگوں کے لیے، تجعلونہ، تم نقل کرتے ہو اس کتاب سے، قراطیسا، اوراق، تم اوراق کے اوپر لکھتے ہو، ورق کے اوپر لکھتے ہو، تمہیں پتہ نہیں، بھول گئے ہو، تم اس کتاب کو دیکھتے نہیں، تم نے اس کتاب کو پڑھا نہیں، تم نے اس کتاب کو دیکھا نہیں، تم نے اس کتاب کے لوگوں کو دعوت نہیں دی۔
وہ کتاب کہاں سے آئی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کس سے لے کے آئے تھے کتاب؟ اس کتاب کے متعلق تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے کتاب ہے نازل شدہ۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب کے ساتھ تمہارے سامنے تبلیغ کرتا ہوں، اس وقت تم کہتے ہو کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ چلو موسیٰ علیہ السلام کہاں سے کتاب لے کے آئے تھے؟ اللہ مزید آگے بات بڑھاتے ہوئے کہتا ہے تبدونہا، تم اس قرآن کے اوپر ورق کے اوپر لکھ کے ظاہر بھی کرتے ہو لوگوں کے سامنے، وتخفون کثیرا، اور بہت سی باتیں اس کتاب میں سے تم چھپا لیتے ہو۔ پتہ نہیں تمہیں کہ وہ کتاب کس کی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کرنے والی ذات کون سی ہے جس نے کتاب نازل کی ہے؟ نبی علیہ السلام کی بات آتی ہے تو تم اختلاف کرنا شروع کر دیتے ہو، اور جب اپنے نبی کی بات آتی ہے موسیٰ علیہ السلام کی، اس وقت تم کہتے ہو کہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے۔ وَعُلِّمْتُمْ، اور تم سکھلائے گئے تھے، مَا لَمْ تَعْلَمُوا، جو نہیں تھے تم جانتے، انتم، تم بھی، وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور نہ ہی تمہارے باپ دادا جانتے تھے۔ تمہیں کوئی سلیقہ نہیں تھا زندگی گزارنے کا۔ اور میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھیں، یہ جتنی بھی باتیں ہیں نا، مثال کے طور پہ یہ کھانا حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، یہ کام اس طرح کرنا ہے، یہ کام اس طرح کرنا ہے، یہ ساری شریعتوں کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی آتی تھی، کتابیں آتی تھیں، اور پھر لوگوں کو نصیحت کی جاتی تھی، اور پھر لوگ ان چیزوں کو آئیڈیل نمونہ بنا کے ان کے اوپر عمل پیرا ہوا کرتے تھے۔ دیکھیں نا، حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے اندر یہ تھا کہ بہن بھائی آپس میں شادی کر سکتے ہیں، بعد میں میرے رب نے منسوخ کر دیا، اب بہن بھائی کوئی آپس میں شادی نہیں کرے گا۔ بنی اسرائیل کے اوپر اونٹ کا گوشت حرام تھا، اس امت کے اوپر اونٹ کا گوشت حلال ہے، دیگر انبیاء کے اوپر بھی اونٹ کا گوشت حلال تھا۔ یہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں میں نے ہی کتابوں کے تحت تمہیں بتلایا تھا، نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے باپ دادا جانتے تھے کہ ہم نے زندگی کس طرح گزارنی ہے، زندگی گزارنے کے اصول کیا ہے، اللہ کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے اور کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، کون سی چیزیں جائز ہیں اور کون سی چیزیں ناجائز ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں کتاب کے اندر نازل فرما کے تمہیں ان سب چیزوں سے آگاہ کیا تھا، بھول گئے ہو تم وہ باتیں؟ اب نبی علیہ السلام کی بات آئی ہے، یہودیوں تو تم کہتے ہو نبی علیہ السلام کے اوپر اللہ نے کتاب نازل نہیں کی۔ فرمایا قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ نے ہی سب کچھ نازل کی ہے، قل، کہہ دیجئے اللہ نے ہی یہ سب کچھ نازل کیا ہے، میرے اوپر بھی کتاب اللہ نے نازل کی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی کتاب اللہ نے ہی نازل کی تھی۔ ثم، پھر، ذرہم، چھوڑ دیجئے ان کو، فی خوضہم، اپنی مشغولیت کے اندر، یلعبون، یہ کھیلتے پھرتے رہے، ان کو چھوڑ دیجئے، ان کے حال پہ ان کو چھوڑ دیجئے، ان سے آپ نے کوئی یہ کہہ لیں کہ سخت مزاجی والا معاملہ نہیں کرنا، جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہیں آ جاتا، اللہ کی طرف سے آرڈر نہیں آ جاتا۔ آپ نے اپنا کام تمام کر لیا ہے، ان کو دعوت دے دی ہے، اب انہوں نے آپ کی بات کو نہیں ماننا تو آپ نے اس بات سے پریشان نہیں ہونا۔ آخری بات، اب اللہ اس کتاب کے متعلق بات کرنے لگے ہیں، وَهَذَا، اور یہ کتاب ہے، انزلناہ، ہم نے ہی اس کتاب کو نازل کیا ہے۔ اللہ اکبر، اس کتاب کو نازل کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے بے شمار مقامات پر کہا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اپنی آپ بیتی سناتے ہیں، کہتے میں حرم میں بیٹھا ہوا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھنے کے لیے آ گئے، تو میں نے کہا چلو میں چھپ کے ذرا سنتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ یہ کیسی کلام پڑھتے ہیں، کون سا کلام پڑھتے ہیں۔ کہتے میں نے سنا، مجھے بڑا مزہ آیا، میں نے کہا یہ کسی ساحر کا، جادوگر کا قول لگتا ہے۔ ساتھ ہی نبی علیہ السلام نے فرمایا ولا بقول ساحر، یہ کسی ساحر کا قول نہیں ہے۔ کہنے لگے یہ ساحر کا قول نہیں تو کسی شاعر کا قول ہوگا، وما ولا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا بھی قول نہیں ہے۔ کہنے لگے نہ ساحر کا قول ہے نہ شاعر کا قول ہے، یہ کس کا قول ہے، یہ کہاں سے آ گیا، پھر کس نے بنایا ہے؟ ساتھ ہی نبی علیہ السلام نے فرمایا، نماز کے اندر ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پڑھ رہے تھے، انہ لتنزیل رب العالمین، اس کو نازل کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اس فرقان حمید کو نازل کیا ہے۔ اس قرآن کو نازل کرنے والی ذات
اللہ کی ذات ہے۔ مبارکن، یہ بابرکت کتاب ہے، بڑی برکت والی کتاب ہے۔ جس گھر کے اندر یہ کتاب پڑھی جائے میرا رب وہاں رحمت کے فرشتے مبعوث کر بھیج دیتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر میں پڑھ رہا تھا، ابھی رات کا وقت ہے نا، ہم ابھی باہر نکلے نا، آسمان بالکل صاف ہو، ستارے نظر آتے ہیں، اور ستارے کتنے جگمگاتے خوبصورت لگتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم قرآن کھول کے پڑھتے ہو نا، جس طرح تم زمین والوں کو ستارے آسمان پہ بڑے ہی خوبصورت پیارے لگتے ہیں، اسی طرح آسمان والوں کو تم ستارے نظر آتے ہو۔ سبحان اللہ، تم بڑے خوبصورت نظر آتے ہو۔ یہ بابرکت کتاب ہے۔ مصدقو، یہ تصدیق کرنے والی ہے، الذی بین یدیہ، جو اس سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں نا، زبور، تورات، انجیل، صحف ابراہیم و موسیٰ، جتنے صحیفے نازل ہوئے ہیں، ان ساری کتابوں کی یہ تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ وَلِتُنذِرَ، تاکہ آپ ڈرائیں، ام القریٰ، مکہ والوں کو۔ یہ مکہ کا ایک نام ہے، ام القریٰ، یہ بستیوں کی ماں، یہ مکہ کو کہا جاتا ہے۔ وَمَنْ حَوْلَهَا، اور اس کے ارد گرد علاقے کو بھی ڈرائیں۔ یہ بات یاد رکھیں، پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ ایک خاص مقام پر، خاص ایک جگہ پر، خاص ایک علاقے کی طرف آئے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے آپ مکہ والوں کو بھی ڈرائیں اور ارد گرد والوں کو بھی ڈرائیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کائنات کے لیے نبی رسول بنا کے بھیجا تھا۔ الحمدللہ، یہ اللہ نے کسی نبی کو یہ خصوصیت نہیں دی تھی، جو خصوصیت، جو فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور انشاءاللہ ہم یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت والے دن سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ آئے سب سے آخر میں جائیں گے انشاءاللہ ہم، اللہ کے حکم سے، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ ہمارا حساب پہلے ہوگا اور ہم جنت میں بھی انشاءاللہ پہلے ہی جائیں گے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہم سب کو کل قیامت والے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا حقدار بھی بنا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر بھی نصیب فرمائے، اور نبی علیہ السلام کا ساتھ بھی جنت کے اندر اللہ ہمیں عطا فرما دے۔ اللہ کے ہاں کوئی مشکل نہیں ہے، ہم نبی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ ہی ہوں گے۔ یہ بڑی جذباتی باتیں نہیں ہیں، یہ انشاءاللہ ایک دلی بات ہے، اور اللہ انشاءاللہ ان دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ فرمایا والذین، اور وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہیں، بالآخرۃ، آخرت کے اوپر، یؤمنون، وہ یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، بھی، اس قرآن کے اوپر بھی۔ یقینی بات ہے جو قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہے وہ اس قرآن پاک کے اوپر بھی ایمان رکھتا ہے۔ ہمارا اس قرآن پر بھی ایمان ہے، اللہ پر بھی ایمان ہے، قیامت کے دن پر بھی ایمان ہے انشاءاللہ۔ وَهُمْ، اور وہ، عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ، اپنی نمازوں کی، یحافظون، حفاظت کرتے ہیں۔ جو قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنی نمازوں کو غفلت کے ساتھ برباد نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔